صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، 25 دسمبر ہمارے ملکوں میں کچھ زیادہ اہمیت کا حامل بنتا جا رہا ہے۔ اگرچہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو چھٹی دی جاتی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اسی مقصد کے سامنے رکھ کر لوگ اس سے پھر ناجائز فائدے بھی اٹھا رہے ہیں۔ چھٹی قائد اعظم بانی پاکستان کے حوالے سے دی جاتی ہے، اور بعض لوگ اس کو کرسمس ڈے کے ساتھ منسوخ کر لیتے ہیں۔ عیسائیوں کا جو تہوار ہے، پھر یا تو وہ منانے لگتے ہیں یا ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں یا ان کو دعوت یا مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ایک معجزاتی طور پر مریم علیہ السلام بہت پاکیزہ اور اللہ کی مقرر لوگوں میں سے شمار کی جاتی تھی، یہاں تک کہ تنہائی پسند تھی۔ اکثر مواقع پر تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے القابات سے نوازا ہے۔ کلمۃ اللہ، روح اللہ، عبداللہ، اس طرح کے القابات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے۔ آپ کی والدہ محترمہ عبادت کی غرض سے ذرا تنہائی پسند ہو جایا کرتی تھی اور وہاں پر اللہ کی پھر عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں ایک انسان کی شکل میں اور آ کر بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں، میں نے نہ تو کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی میں کوئی ایسی بدکار عورت ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط عمل کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ سے مانگنے والی، اور آپ آ کر مجھے یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِينٍ۔ اللہ رب العزت نے ایک نشانی بنانا تھا ان کی والدہ کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، کہ میں ایک ایسی ذات ہوں جو کن کہہ دے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک پھونک ماری اور آپ کے رحم میں بچے کی پیدائش کرنا شروع ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
آپ بہت زیادہ ڈرنے لگی، تو اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ تنہائی میں لے گئی تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے، ورنہ ظاہر ہے لوگ مجھ پر اتنے عرصے سے لوگ مجھے بات دعوت اور سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں ہوں بھی۔ یہ تو سارے کے سارے اسباب اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو مدت ولادت جو ہوتی ہے اتنا عرصہ پھر آپ مزید تنہائی میں چلے گئی اور انتظار کرنے لگی کہ ولادت ہو جائے تو اس کے بعد پھر سامنے جاتی ہوں۔ ولادت ہو گئی، اللہ رب العزت نے اس جگہ سے اسباب پیدا کر دیے جہاں ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اسی وقت ولادت کا عمل شروع ہوا، یہاں تک کہ کچھ خوشے کھجور کے قریب میں آ کر لٹک کے آپ اسے کھاتی رہی اور طاقت ملتی رہی۔ یہ اللہ رب العزت خود اسباب بناتے ہیں۔ اب پیدائش ہو گئی، اب اور ڈر ہونے لگا کہ اب اس بچے کو اٹھا کر کیسے لے کے جاؤ، کہاں لے کے جاؤ، کس کے سامنے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی کہ نہیں، آپ نکل جاؤ اور جا کر اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جن کو قرآن پاک میں نقل کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بعینے ہوئے الفاظ قرآن پاک میں اتار دیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو یہ کون ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع ہو گئے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب دی جائے گی اور میں ایک نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، بتانے لگے۔ پھر کچھ لوگوں کو یقین ہوا، کچھ لوگ پھر الٹا سیدھا جیسے ہر طرح کے لوگ ہوتے الزام لگانے لگے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول بھی پڑے، یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ بارہ وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عمل کے بعد زندگی گزر گئی، اور دنیا میں آپ نے اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کی رسالت کو پہنچانے کا کام سر انجام دیا، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں۔ آپ علیہ السلام معراج کے موقع پر جب گئے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی، آپ کو آسمان دنیا پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت میں ایک مرتبہ دوبارہ نازل کیا گیا۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیے گئے، اسی وجہ سے وہ سلیب کا نشان اپنے گلے میں، اپنے گھروں میں لا کر، حالانکہ قرآن پاک کے اندر واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اٹھا لیا اور ان کی شبیہ اس جگہ پر باقی رکھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور آج ہم اسی عقیدے پر باقی ہیں کہ قرب قیامت میں دمشق کی ایک مسجد پر کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ ایک مرتبہ دوبارہ
فرعون کا یہ قرب قیامت میں ایک بڑا فتنہ آئے گا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ کہف پڑھا جائے تاکہ اس فتنے سے آدمی محفوظ رہے، جس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ ایک آنکھ والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف جہاد کریں گے، اس سے صرف وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مدینہ میں پہنچ چکے ہوں گے یا جو پختہ ایمان رکھتے ہوں گے، ورنہ اللہ رب العزت اسے اتنی طاقت دے دیں گے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے گا اور زندہ کو مردہ کر دے گا، دن کو رات کر سکتا ہے اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، اتنی طاقت آ جائے گی اس کے پاس۔ اور جب اس طرح وہ لوگوں کو دکھائے گا، لوگ اس پر ایمان لانا شروع کر دیں گے اور اس طریقے سے لوگ دین اسلام سے نکلتے جائیں گے۔ تو محفوظ وہی رہے گا جو مدینہ میں یا حرم میں موجود ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے بچا کر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کا چہرہ، ان کا کچھ ہمیں خود خال بتائیں کہ کیسے تھے وہ دیکھنے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میری ملاقات ہوئی تو ایک درمیانے قد کے سرخ اور سفید رنگ اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا جیسے ابھی کوئی شخص نہا کر نکلا ہو اور اس پر کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے نظر آ رہے ہوں یا ایسا محسوس ہو رہا۔ اسی بات کی نظیر ایک اور جگہ پر ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جب دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا نزول ہوگا اور آپ اتر کر نیچے آئیں گے تو اس وقت آپ کے بالوں سے اور آپ کے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے آپ ابھی نہا کر آئے، غسل کر کے آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا چہرہ ایسا تر و تازہ تھا جیسے کوئی شخص میرے جیسا کالا بھی ہو لیکن باتھ روم میں جا کر نہا کر آ جائے تو وہ تھوڑا سا گورا گورا صابن لگا کر نکلا، تو تھوڑا سا خوبصورتی آتی اس کے چہرے پر۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی غسل کر کے باہر نکلے، سرخ اور سفید رنگ، درمیانے قد کے، اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور جب دمشق کی مسجد میں اتارا جائے گا تو اس وقت بھی ان کے بالوں پر قطرے نظر آ رہے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی نہا کر آئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن نہ منایا جائے، آپ کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی۔ انجیل میں بھی آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں ملتا جو صحیح ہے، اور 300 سال تک آپ کے لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، عیسائی لوگوں نے بھی کرسمس کو نہیں منایا، اور کئی صدیوں تک اگر کوئی عمل یہ شروع ہو گیا تو ان کے ہاں اس کو بدعت سمجھا جاتا تھا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ اس کے بعد یہ درخت کو سجانا اور پھول بتیاں لگانا، یہ تو بہت کوئی 1300 کے 1800 میں کہیں جا کر کے وجود میں آیا، 7 صدیاں بعد جا کر کہا جاتا ہے۔ اور اس پھر ان میں فضولیات بڑھتی گئی، وہ مخصوص ٹوپی پہن کر ان کا ایک آدمی آ جائے وہ گفٹ دیتا ہے باول بن کر، تو اس طرح کی مختلف چیزیں ان میں آتی گئی جن کو عیسائی پادری اور بڑے لوگ
نہیں مانتے کہ ہمارا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہر مذہب کے اندر، ہر دین کے اندر اس طرح کے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بدعات اور خرافات والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کے لیے یہاں پر یہ پیغام ہے کہ نہ مبارکباد دی جائے اور نہ ہی ان کے کسی پروگرام میں شرکت کی جائے، کیونکہ اس سے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دین اسلام کے اندر اس چیز کو کہیں اہمیت نہیں دی جاتی کہ اس طرح کا کوئی عمل کیا جائے۔ اگر یہ عمل بہت زیادہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت پر اور اپنی وفات پر ہمیں کہہ کر جاتے کہ میرے لیے خوشیاں مناؤ اور میرے لیے چراغ کرو، اس طرح کے معاملات کرو۔ جو آپ نے اپنے لیے منع کر دیا ایک دوسرے نبی کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہ بدعات اور خرافات میں آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے منع کیا ہے کہ آپ اس کو اس کی دعوت یا اس کے لیے مبارکباد بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ مشابہت کرنے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، یہ بھی ہمارے دونوں نبی ہیں، ہم ان پر بھی ایمان لائے ہیں اور آپ علیہ السلام پر بھی۔ لیکن ایسا ہی لوگ آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو وہ ہمارے نزدیک بالاتفاق کافر ہے۔ اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، واضح آیات ہمارے سامنے۔ نہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو جانا، نہ اللہ رب العزت کسی سے پیدا ہوا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ان کے عقائد پر ان کے ساتھ شامل ہو جانا گویا کہ ان کے عقیدے کو تسلیم کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔